ماہ رمضان کی آمد ہے. اس میں عام طور پر لوگ سحری افطار یا دوپہر میں قیلولہ وغیرہ کے لیے مسجد میں آرام کرتے ہیں. ہماری اگر عادت بنی رہی تو ہم انشاءاللہ اعتکاف کی نیت کرتے رہیں گے تو ماہ رمضان میں بھی سحری افطار یا دوپہر کا قیلولہ وغیرہ یہ ہماری ہیبٹ میں روٹین میں بات رہی تو انشاءاللہ گناہوں سے بچ جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سیزن ہے حرمین طیبین جانے والوں کا بھی کہ لوگ شب معراج کے لیے شب برات کے لیے ماہ رمضان کی بہاریں لوٹنے کے لیے مکہ مدینے جاتے ہیں. اگر ہماری ہیبٹ ہے ہماری پریکٹس ہے ہماری روٹین میں ہے تو اعتکاف کی نیت کرتے رہیں گے تو حرمین طیبین میں بھی مسجد میں داخل ہونے کے بعد نیت اعتکاف ہی کر لیں گے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کی دعا کے ساتھ ساتھ. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آب زمزم یقیناً طواف کے بعد خانہ کعبہ کے سامنے رخ کر کے پینا سنت ہے. لیکن اگر اعتکاف کی نیت نہیں کی ہے تو وہاں ایک نیکی 1,00,000 نیکی ہے تو ایک گناہ 1,00,000 گناہ بھی لکھا جاتا ہے. تو پریکٹس میں رکھیں گے. مکہ مدینے میں جا بجا زمزم شریف کے کولر رکھے ہوتے ہیں تو لوگ پیتے ہیں. پینا نہیں چاہیے آب زمزم تو سیراب ہو کر پینا چاہیے کہ اس میں غذائیت ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی کہ جو آب زمزم پیتے وقت یا پینے کے بعد جو دعا مانگے اللہ پاک اسے قبول فرماتا ہے. تو دعا کی قبولیت کا اتنا زبردست نسخہ اس کے ساتھ پہ رہا ہے. تو اعتکاف کی نیت کو اپنے لیے حفظ جاں بنا لیجیے. اپنی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ اٹوٹ انگ اس سے بنا لیجیے کہ مسجد میں داخل ہوئے اعتکاف کی نیت کر لینا ہے تاکہ اس کی برکتیں دنیا آخرت میں ملتی رہیں. انشاءاللہ کریم. بحر و بر کے بادشاہ دو عالم کے شہنشاہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جس میں نہ تو وہ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی. بس اللہ پاک چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو بخش دے. تو کوئی بھی مجلس ہماری جو ہے نا اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے خالی نہ ہو. بلکہ بزرگان دین نے یہاں تک فرمایا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری غیبت نہ ہو تو اس مجلس سے پہلے آپ پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد. بسم اللہ شریف کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. آپ کے جانے کے بعد ہوتا کیا ہے 4 یار ملتے ہیں. ایک جاتا ہے تو اس کے پیچھے والے بولتے ہیں بڑی بڑی ڈینگیں مار رہا تھا بہت بڑا مار رہا تھا بہت اونچی اونچی باتیں کر رہا تھا میاں بھائی گرتے بھی تو ٹانگ اونچی ہوتی ہے. یعنی اس طرح کے بہت سارے کمنٹس. یا پھر یہ ابھی آج کل بہت اونچی اڑان اڑ رہا ہے پیسے آگے حرام کا کما رہا ہے 2 نمبر کا کما رہا ہے پتہ نہیں کیا کیا کمنٹس کرتے ہوں گے. پتہ نہیں کیا کیا اس کے گھر کے بارے میں اس کی بیوی کے بارے میں اس کے بچوں کے بارے میں اس کے خاندان کے بارے میں. تو اس سے اٹ از یوز لیس ہمارے لیے کوئی فائدے مند نہیں ہے بلکہ کسی مسلمان کی اس کی عزت کو اچھالنا اس کی غیر موجودگی میں یہ اچھا جبکہ وہ ہو اگر وہ واقعی ایسا کرتا ہے تو غیبت ہے اور وہ چیزیں اس میں ہے ہی نہیں. اب وہ 2 نمبر کا پیسہ کما نہیں رہا ہے حلال روزی کما رہا ہے محنت کر رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے موبائل پر دن رات ٹائم پاس نہیں کر رہا ہے بس لگن کے ساتھ کام دھندے پر دھیان دے رہا ہے بزنس کو ایکسپانشن کی طرف لے جا رہا ہے تو دیٹ از ناٹ بیڈ. یہ اس کی کوشش ہے. ہم آپ موبائل پر لگے رہیں گے یہ بس اب میں جیت گیا میں آگے بڑھ گیا میں نے اچیو کر لیا بڑے بڑے مطلب سیکھ چیزیں جسے سپنے دیکھتے رہے تو اس سے سپنے دیکھنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے. آپ پویلین کے اندر بیٹھے رہے اور کوئی بھاگنے والا بھاگ رہا ہے سائیکلنگ کر رہا ہے موٹر سائیکل چلا رہا ہے یا بھاگ رہا ہے آپ بولیں گے بھاگنے دینا کتنا بھاگتا ہے تھک جائے گا نا. اب میں جب اس کے ریس پہ آؤں گا نا تو اس کو پیچھے چھوڑ دوں گا. بیٹھے بیٹھے بولنے سے ریس جیتی نہیں جاتی. آپ کو اترنا پڑے گا آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. تو
بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کسی کی غیبت وغیرہ نہ کرے، کہ اگر غیبت ہے تو ایسا ہے کہ قرآن پاک فرماتا ہے کہ ایسا ہے جیسے تم مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہو. جیسے کا بھائی ہے جو مر گیا ہے، اس کے میت کا کیا گوشت کھا سکتا ہے کوئی؟ نہیں کھائے گا، کیسے کھائے گا؟ لیکن ہم غیبت ہی کرتے ہیں، اور غیبت کرنے والا بہت سخت گناہ گار ہے. اللہ پاک ہم کو اس سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال تو ہماری مجلسیں جو ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے در رہے، بھری رہیں. ہمارے محفلوں میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، نہ کہ دنیا کی ہی باتیں ہو. بے شک دنیا کی مصروفیات کی بات کرنا، کاروبار کو کون سے جو ہے اس پر لے جانا ہے نہج پر، وہ اچھی بات ہے. حلال روزی کمانے کے لیے بات چیت کرنا، بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اسکول کے ایجوکیشن کے بارے میں، کالج کے ایڈمیشن کے بارے میں، اس کو پوسٹ گریجویشن کی طرف لے جانے کے بارے میں کوئی کباہت نہیں، کر سکتے ہیں، لیکن اچھے انداز میں، پازیٹیو وے میں، یعنی کسی کا نیگیٹیوٹی کے ساتھ میں ذکر نہیں کرنا. آئیے بیان سننے سے پہلے بھی کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب بھی نبی کریم علیہ السلام کے نام نامش میں گرامی آئے تو درود شریف پڑھنا ضروری ہے. اور بخیل ہے وہ شخص، میرا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کنجوس ہے وہ شخص جو جس کے سامنے میرا نام لیا جائے وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے. اور ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، قیامت کے دن وہ راستہ جنت کا بھول جائے گا، جنت کا راستہ بھول جائے گا. پتہ ہے کہ ہماری منزل، ہمارا مقصد، ہمارا ڈیسٹینیشن مسلمان کی، ایمان والے کی کیا سب سے بڑی خواہش ہے؟ اللہ راضی ہو جائے اور اس کی رضا کے ساتھ جنت میں داخلہ مل جائے. اور جنت میں بھی امیر سنت کیا تمنا کرتے ہیں؟ چھپ چھپ کے جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں، جنت میں ایسی جگہ میرے خدا دے. پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لیجئے، آقا اپنے قرب میں پڑوسی بنا لیجئے. پڑوسی خلد، خلد کہتے ہیں جنت کو، پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لیجئے، جہاں ہیں اتنے احسان اور احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اچھی اچھی نیتیں کریں. جب بھی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھا کر، درود شریف پڑھا کر، کوئی بھی درود شریف پڑھ لے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرے. آپ کے بلند آواز سے پڑھنے سے ہو سکتا ہے کہ آزو بازو والوں کو بھی یاد آ جائے، وہ بھی پڑھ لیں اور ان کا بھی ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے. تو آقا نامدار دو عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، افضل العمل النیت الصادقہ، یعنی سچی نیت سب سے افضل عمل ہے. اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. بیان سننے سے پہلے بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. مثلا نیت کیجئے علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا. اگر ذہن بنتا ہو، اب ظاہر سی بات ذہن بنا ہی ہوگا، ہم آئے ہی اسی لیے ہیں کہ بیان سنیں گے، ذکر میں شرکت کریں گے، دعا میں شامل ہوں گے. تو اگر حسب حال نیت ہے پکی، 10-5 منٹ میں اٹھ کے بھاگنا نہیں ہے، انٹرول تو ہے نہیں، یہاں پر آخری وقت تک ہمیں بیٹھنا ہے، تو نیت بنتی ہو تو انشاءاللہ کیا ہے کہ بیان کرنے والے کی بھی دل جوئی ہوتی ہے. جب کوئی بات اچھی لگے تو سبحان اللہ، اللہ کے ذکر کی نیت سے الحمدللہ، خوف خدا والی بات سنے تو اللہ اکبر، ہے نا، الامان والحفیظ، عذاب الہی کا ذکر سنے تو یہ اس سے انٹریکشن ہوتا رہے گا. تو گیو اینڈ ٹیک والی بات رہے گی. بیان کرنے والوں کو بھی ایسا لگے گا کہ میں مسجد میں زندہ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں، نہ کہ قبرستان میں. قبرستان میں بیٹھ کر بیان کریں گے تو کوئی جواب نہیں دے گا. ہم زندہ ہیں تو زندہ دلی کا ثبوت پیش کرے، اللہ رسول کا ذکر بھی کرے اور درود پاک بھی پڑھے، اور جب اچھی بات لگے تو سبحان اللہ، اللہ کے ذکر کی نیت سے کرے. تو آخر تک انشاءاللہ شرکت کریں گے انشاءاللہ. یہ ہوا نا، دیکھو قبرستان میں اور مسجد میں فرق محسوس ہوا نا، ورنہ ایسا لگتا ہے جیسے قبرستان میں بیان ہو رہا ہے. ماشاءاللہ. اچھا، با ادب بیٹھوں گا. ادب کا جو بھی انداز ہو، کوئی پیر پھیلا کر کے یوں کر کے ٹیک لگا کر ایسا تو نہیں، ادب والا انداز جتنا ہوگا. با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب.
تو ادب و احترام کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے سیکھیں گے، سنیں گے تو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ دوران بیان سستی سے بچوں گا انشاءاللہ، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے کہ مجھے سدھرنا ہے، میں نہیں بننا چاہتا ہوں، میں سدھرنا چاہتا ہوں، یہ نیت ہو تو انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں ملے گی۔ جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ یعنی ایک بات بھی ہم جانتے ہیں جس کو پرٹیکولرلی اچھے طریقے سے ہم نے سمجھ لیا ہے اور اس کو اپنے گھر والوں تک، دوست احباب تک، بھائیوں تک، عزیزوں تک اگر ہم نے پہنچایا تو یہ نبی کے فرمان صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل بھی ہوگا۔ ایک اس پہ نیت یہ بھی کر دیں کہ اپنا موبائل ہے تو اس کو سائلنٹ موڈ پہ ڈال دیں یا پھر ایروپلین موڈ پہ ڈال دیں یا سوئچ آف کر دیں، کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ نہیں چاہے گا آپ یہاں آ تو گئے ہیں، یہاں آنے کے بعد بھی یہاں نہ رہے۔ تو انٹینشن آف ڈیول، شیطان کی نیت کیا ہے کہ یہاں آنے کے بعد بھی ہم یہاں نہ رہیں، دل کہیں اور ہو، دماغ کہیں اور ہو، ماں کیا کہہ رہی تھی، باپ کا کیا ہوا تھا، بیٹے کا کیا معاملہ ہے، بیوی سے جھگڑا کر کے آیا ہوں، مطلب کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے، قرضے والوں کو قرضے ادا کرتے ہیں، وہاں کل جانا ہے، اس سے پیمنٹ لینی ہے، اس کے پاس سے جا کر مال لانا ہے، اور یہاں رہ کر یہ سب تخیلات میں گھوم رہیں گے تو یہاں سے وہ سارا معاملہ جو ہے سر کے اوپر سے جاتا رہے گا۔ ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کام سے سنا تو لیفٹ لے لیا، دل کی طرف اتار دیا، اس کام سے سنا تو رائٹ ٹرن لے لیا، دل کی طرف اتار دیا۔ دل و دماغ میں ہماری باتیں اتریں گی تو ہمارا آنے کا مقصد جو ہے پورا ہوگا، ورنہ کیا گیا تھا کیا نہیں، کہاں گئے تھے کہیں نہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارا آنا نہ آنے کے برابر ہو جائے۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ حضرت محمد بن احمد مفید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الحادی کو فرماتے سنا، میں حضرت صبری سقطی رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں سو رہا تھا، میں ان کے پاس تھا، ان کے بعد میں آرام کر رہا تھا کہ آپ ان صبری سقطی نے مجھے بیدار کیا، اٹھایا اور فرمانے لگے، بہت توجہ سے سننے والی بات ہے، اور فرمانے لگے اے جنید، میں نے دیکھا کہ گویا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوں، اللہ پاک کے سامنے حاضر ہوں، کھڑا ہوں، اور مجھے ارشاد فرمایا گیا، مجھ سے کہا گیا اے سرری، میں نے مخلوق پیدا کی، دنیا کی ساری چیزیں جتنے بھی نا وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، اس کے وہ ہے نا ہمارا پالنہار ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے مخلوق پیدا کی، تو سب میری محبت کا دعویٰ کرنے لگے، جتنی بھی مخلوق تھی سب نے اللہ تعالیٰ کی محبت کی باتیں کرنے لگے۔ پھر میں نے دنیا پیدا کی تو 90% اس میں سے بھاگ گئے، اب دنیا آ گئی تو دنیا کی محبت نے ایسا غلبہ کیا کہ 100 میں سے 90% جو ہے وہ دنیا کی طرف رغبت ہو گئے، دنیا کی طرف ان کا دل مائل ہو گیا، اللہ سے محبت کے دعوے دار تھے لیکن اب دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے، اور 10% باقی رہ گئے۔ پھر میں نے جنت پیدا کی تو بقیہ میں سے بھی بقیہ میں سے جو 10% بچے تھے اس میں سے 90% لوگ بھاگ گئے اور صرف 10% بچ گئے۔ پھر جب میں نے ان پر ذرہ بھر آزمائش داخل کی تو اس باقی رہ جانے والی تعداد کا بھی صرف 10% بچا۔ تھوڑی سی آزمائش رب تعالیٰ نے کیا نازل فرمائی کہ اس کا اب 10% ہی بچا۔ تو میں ذرا بند کروں تو یہ ڈسٹرب کر رہا ہے، درود شریف پڑھ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو رب تعالیٰ نے پہلے مخلوق پیدا فرمائی تو اس میں ساری مخلوق نے کہا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر دنیا کی تخلیق فرمائی تو اس میں سے 90% لوگ دنیا کی طرف مائل ہو گئے۔
اب اس کے بعد اللہ پاک نے جنت کو پیدا فرمایا تو جو 10% بچے تھے اس میں سے بھی 90% جو ہے وہ اس کی محبت کی طرف چلے گئے. پھر اس کے بعد رب تعالیٰ نے آزمائشوں کا نزول فرمایا, پریشانیاں دکھ درد الم کو نازل فرمایا, تو اب اس میں سے بھی 90% اور جو ہے وہ دور ہو گئے اللہ سے محبت کے دعوے داروں میں سے. اب ذرا سوچیں کہ کتنا گریڈ کم ہوتا جا رہا ہے اللہ سے محبت کرنے والوں کا. میں نے باقی رہنے والوں سے پوچھا, یعنی اب جو مخلوق پیدا ہونے کے بعد دنیا سے محبت, جنت کی لالچ, آزمائشوں پریشانیوں میں جو آزمائش میں آنے والے جنہوں نے محبت کا دعویٰ کیا تھا اس میں سے بھی 90% کم ہو گئے. اب انہیں یہ سمجھ لیجیے 0.0001 1% بھی نہیں. اب ایسے لوگوں سے رب تعالیٰ کلام فرماتا ہے. باقی رہ جانے والوں سے پوچھا, نہ تو تم نے دنیا کو چاہا, نہ جنت طلب کی, نہ ہی آزمائش سے بھاگے, آخر تم کیا چاہتے ہو اور تمہارا مقصود کیا ہے؟ کیا مقصد ہے تمہارا؟ تو انہوں نے عرض کی, ہمارا مقصود تو ہی تو ہے, میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, کر اخلاص ایسا قایا الہی, میرا سب کچھ, میرا معمول تو ہی میرا مقصود ہے. تو ہمارا مقصد جو ہے تیری ہی رضا حاصل کرنا ہے, تیری خوشنودی حاصل کرنا ہے. اگر تو ہم پر مصائب نازل فرمائے گا تب بھی ہم تیری محبت کو نہ چھوڑیں گے. میں نے ان سے کہا, میں تمہیں ایسی ایسی مصیبتیں اور آزمائشوں میں مبتلا کروں گا کہ پہاڑوں کو بھی جن کے برداشت کی طاقت نہیں, تو کیا تم ان پر بھی صبر کر لو گے؟ انہوں نے عرض کی کیوں نہیں مولا, اگر تو آزمائش میں مبتلا کرنے والا ہے تو جیسے تو جیسا چاہے ہمیں آزما لے. پھر فرمایا, اے سمری سنتی رحمت اللہ تعالی نے, یہی میرے حقیقی بندے اور سچے محبوب ہیں. اللہ کے محبت کرنے والے کون ہیں؟ جو دنیا کی طرف رغبت کرتے ہیں, نہ جنت کی طرف بھاگتے ہیں, نہ آزمائشوں کی جو ہے گرنے کی وجہ سے, آزمائشوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ سے دور نہیں بھاگتے, بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہ کر, صابر اور شاکر رہ کر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے اور اسی کو راضی کرنے والے آپ کاموں میں لگ جاتے ہیں. بیان کردہ حکایت سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے نیک بندے ہر حال میں صبر و شکر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں اور کبھی زبان پر حرف شکایت نہیں لاتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. تو یہ شان ہے ایمان والوں کی. یہی لوگ اللہ پاک کے سچے محبوب ہیں, اللہ کے پسندیدہ مقبول بندوں میں یہی لوگ ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ پاک کی محبت پانے کے لیے اس کی طرف سے ملنے والی آزمائشوں پر صبر کی عادت بنائیں. ایمان والوں کو اللہ پاک سے کیسی محبت ہوتی ہے, آئیے سنیے. چنانچہ 12 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 میں ارشاد ہوتا ہے, والذین آمنوا اشد حبا للہ. ترجمہ کنز العرفان, ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ ایمان والوں کی شان بیان کی جا رہی ہے, اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اب ہم اپنے ایمان کا جائزہ لے لیں کہ ہم کس کیٹیگری کے ایمان میں ہیں. ہماری ایمان کی مطلب الگ الگ اس کی کیٹیگریز ہیں. ہم کون سے کیٹیگری میں ہیں؟ اے گریڈ ہے, بی گریڈ ہے یا سی گریڈ ہے, یا اس سے بھی ہمارا ایمان کمزور ہے. محبت الہی سے معمور جو آیت مبارکہ ہم نے سنی, اس کے متعلق تفسیر صراط الجنان میں مفتی قاسم عطاری سلمہ الباری نے نقل فرمایا ہے. اللہ پاک کے مقبول بندے تمام مخلوقات سے بڑھ کر اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں. محبت الہی میں جینا اور محبت الہی میں مرنا ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے. اپنی ہر خوشی پر اپنے رب کی رضا کو ترجیح دیتا ہے. نرم و گداز بستروں کو چھوڑ کر بارگاہ نیاز میں سر بسجود ہونا, یاد الہی میں رونا, رضا الہی کے حصول کے لیے تڑپنا,
سردیوں کی طویل راتوں میں قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، اور گرمیوں کے لمبے دنوں میں روزے، اللہ پاک کے لیے محبت کرنا، اسی کی خاطر دشمنی رکھنا، اسی کی خاطر کسی کو کچھ دینا اور اسی کی خاطر کسی سے روک لینا، نعمت پر شکر، مصیبت پہ صبر، ہر حال میں خدا پر توکل، اپنے ہر معاملے کو اللہ پاک کے سپرد کر دینا، احکام الہی پر عمل کیے، احکام الہی پر عمل کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا، دل کو غیر کی محبت، اللہ کے سوا کسی کی محبت سے پاک رکھنا۔ غیر سے مراد یہاں پر نبیوں، رسولوں، اولیاء اکرام کی محبت سے نہیں، بلکہ دنیا اور دنیا کے اندر جو دنیا داری والی محبت ہے اس سے دور رہنا، ورنہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ذکر ابھی آگے آئے گا کہ کتنی ضرورت ہے۔ اللہ کے محبت کا ایک ذریعہ اللہ کے رسول کی محبت بھی ہے، اور وہ محبت نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے، ہم یہ انشاءاللہ آگے سنیں گے ہم۔ تو دل کو غیر کی محبت سے پاک رکھنا، اللہ پاک کی محبت، اللہ پاک کے محبوبوں سے محبت رکھنا، اللہ کے جو محبوب ہیں، مقبول ہیں، اولیاء ہیں، نبی ہیں، انبیاء ہیں، صالحین ہیں، بزرگان دین ہیں، ان لوگوں سے، محبوب بندوں سے محبت رکھنا، یہ بھی اللہ سے محبت ہے۔ اللہ پاک کے دشمنوں سے نفرت کرنا، اللہ پاک کے پیاروں کا نیاز مند رہنا، اللہ پاک کے سب سے پیارے رسول و محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل و جان سے محبوب رکھنا، اللہ پاک کے کلام کی تلاوت یعنی قرآن پاک کی تلاوت، اللہ پاک کے مقرب بندوں کو اپنے دلوں کے قریب رکھنا، ان سے محبت رکھنا، محبت الہی میں اضافے کے لیے ان کی صحبت اختیار کرنا، اللہ پاک کی تعظیم سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم کرنا، یہ تمام امور، یہ تمام کام اور ان کے علاوہ سینکڑوں کام ایسے ہیں جو محبت الہی کی دلیل بنتے ہیں اور اس کے تقاضے بھی ہیں۔ تو آئیے مزید اس کے تقاضوں کے بارے میں بھی سنتے ہیں، درود شریف پڑھ لیں۔ مکتبۃ المدینہ کی کتاب اللہ والوں کی باتوں، اللہ والوں کی باتیں میں ایک ایسی حدیث پاک لکھی ہے، آپ کو تعجب ہوگا اس حدیث پاک کو سن کر، جسے سن کر گناہ گاروں کی ڈھارس بندھے گی اور نیکوکار ڈر جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی اس حدیث پاک کو سن کر آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے جو اللہ پاک سے محبت کرتا ہے اس کی رات کیسے گزرتی ہے۔ چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے جنت نشان ہے۔ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے داؤد علیہ السلام گناہ گاروں کو خوشخبری دو، گناہ گاروں کو خوشخبری دو اور صدیقین کو ڈر سناؤ۔ صدیقین جو اولیاء کرام کے سب سے بالا ترین، سب سے اونچے ترین مقام پر جو صدیقوں کے سردار ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ تو اب صدیق جو ہے وہ تمام اولیاء کرام کے سب سے اعلیٰ جو ہے وہ ان کی مطلب کیٹیگری ہے۔ تو اللہ پاک، اللہ کے نبی علیہ السلام داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی جا رہی ہے، جبریل علیہ السلام وحی لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ گناہ گاروں کو خوشخبری سناؤ اور صدیقین کو ڈر سناؤ۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اس بات پر تعجب ہوا تو انہوں نے عرض کی یا رب میں گناہ گاروں کو کیا خوشخبری سناؤں اور صدیقین کو کیا ڈر دوں، کیا ڈر کو سناؤں۔ اللہ پاک نے فرمایا اے داؤد علیہ السلام گناہ گاروں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ کوئی گناہ میری بخشش سے بڑھ کر نہیں ہے۔ یعنی کوئی بھی گناہ ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کی جائے، مغفرت طلب کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی جائے تو وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ، کوئی بھی گناہ میری بخشش سے بڑا نہیں ہے۔ اور صدیقین کو اس بات کا ڈر سناؤ کہ وہ اپنے نیک اعمال پر
خوش نہ ہو، نیکیاں کر کے خوش نہ ہو کہ روزے رکھ رہا ہوں، عبادتیں کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، میں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، میں گناہوں سے بچ رہا ہوں، میں نیکیوں کا کھوگر ہوں، تہجد گزار ہوں، اشراق جاش افامیل مجھ سے نہیں چھوٹتی، میں تو بڑا دیندار آدمی ہوں. تو ایسا دیندار آدمی بھی ہے تو اس کو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ داؤد انہیں جا کر ڈر سناؤ کہ میری اس بات کا ڈر سناؤ کہ وہ اپنے نیک اعمال پر خوش نہ ہو کہ میں نے جس سے بھی اپنی نعمتوں کا حساب لیا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. اللہ اکبر. بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ حدیث پاک میں ہے کہ اس نے 400 سال تک پہاڑوں پر عبادت کی اور پہاڑوں پر جنگل میں دنیا سے بے نیاز، بیوی بچوں سے بے نیاز، ماں باپ، گھر بار، کاروبار کچھ نہیں. اللہ پاک نے اس کے لیے پہاڑ پر جو ہے پانی کا چشمہ جاری کر دیا تھا اور ایک کھجور کا خوشہ تھا، انگوروں کا خوشہ تھا، اسی سے انگور کھاتا اور پانی پیتا. 400 سال تک دن میں روزے رکھے، 400 سال تک دن میں روزے اور راتوں میں عبادتیں، دن رات اللہ کی بندگی، اور ایسی بندگی کہ کوئی دیکھنے والا نہیں. عبادتیں بے ریا، نام و نمود، عزت، شہرت خواہش نہیں ہے. ہم اگر کچھ عمل کرتے ہیں تو دکھاوے کی خواہش ہوتی ہے. اگر کوئی نہیں مطلب انہیں وہ کرتا تو ہم تھوڑا سا ایکٹنگ کرتے ہیں. سر پہ درد ہے تھوڑا کیا ہوا بھائی؟ وہ تہجد کی نماز کے بعد جو ہے وہ نیند نہیں آئی تھی تو قرآن شریف لے کے بیٹھ گیا تھا، 3-4 پارے قرآن کے پڑھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسجد میں آ کر تسبیح پڑھنی شروع کر دی. درود شریف 1000 مرتبہ پڑھ لی، 500 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی، پھر جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی. اس کے بعد اشراق چاش ابابین اشراق چاش پڑھی. اس کے بعد بھی نیند نہیں آ رہی تھی. بھائی آپ سے پوچھا کس نے تھا کہ آپ نے تہجد کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ آپ نے 500 مرتبہ تسبیحات پڑھی نہیں پڑھی؟ درود شریف 1000 مرتبہ پڑھا نہیں پڑھا؟ آپ نے 2-4 پارے قرآن شریف کے پڑھے تو آپ نے بہت بڑا احسان کر دیا. آپ نے اشراق کو چاش پڑھ کر کے، یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے؟ واٹ از دس؟ آپ آگے والے پر اگلے پر اپنا امپریشن، اپنی دھاک ڈالنا چاہتے ہو یا لوگوں کے سامنے اپنی عبادت کا جو ہے دبدبہ یا روک ڈالنا چاہتے ہو؟ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مروب ہو جائے کیا بولے ہو ماں بدولت رات کے 3 بجے سے لے کر 7-8 بجے تک عبادت عبادت عبادت، لیکن یہ بول کر کے ریاکاری کی نیت ہے تو سب منہ پہ باندھ دیا جائے گا. دکھاوے کے لیے جو بھی نیک عمل کیا جائے گا نا، تو اخلاص کی تعریف ہی یہی ہے، ڈیفینیشن یہی ہے کہ جو بھی عمل کیا جائے اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا جائے. اور میرے آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اے صحابہ تمہیں پتا کہ سب سے طاقتور شے کیا ہے؟ تو کسی نے کہا آگ ہے، تو کسی نے کہا نیلی سے طاقتور پہاڑ ہے جو پانی ہے، کہاں کسی نے کہا کہ نہیں جو ہے وہ پہاڑ ہے، کسی نے کہا لوہا ہے کہ لوہے، اس طرح الگ لوہا کسی نے کہا، تو کسی نے کہا نہیں لوہے کو تو آگ جلا دیتی ہے، کہا نہیں آگ کو تو پانی بجھا دیتی ہے، پانی کو ہوا سکھا دیتی ہے، پہاڑ ہیں اتنے بڑے مطلب وہ ہیں. لیکن اپنے اپنے انداز میں صحابہ نے اپنی سب سے طاقتور شے کا اظہار کیا. پھر میرے آقا پیارے داتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ، اے میرے صحابہ، کیا میں نہ بتا دوں کہ سب سے طاقتور شے کیا ہے؟ عرض کی خدا کا ہوتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ ہی ارشاد فرما دیجیے، آپ جو بتائیں گے واقعی وہی طاقتور شے ہوگی. فرمایا سب سے طاقتور شے وہ ہے کہ بندہ سیدھے ہاتھ سے راہ خدا میں کچھ دے، صدقہ کرے، خیرات کرے، سیدھے ہاتھ سے دے تو الٹے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس نے کچھ کیا ہے. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر، اخلاص ایسا عطا یا الہی. یہاں تو ماں بدولت پنکھے لگوائے تو مسجد کے امام صاحب کہتے ہیں کہ ذرا اعلان کر دینا 4 پنکھے حاجی صاحب نے دیے ہیں، یہ قالین فلاں صاحب نے بھیجے ہیں، یہ کرسیاں مسجد کے لیے جو ہے یہ دی ہیں. یہ کیا نام لے کر دعا کریں گے تو ہی ثواب ملے گا؟ عمل ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ جو ہے نا وہ تلاش کرتے تھے کہ کوئی نابینا مل جائے، کیوں اندھا مل جائے، اس کو دینا ہے، صدقہ خیرات کا حقدار ہے. ویسے آج کل جو پروفیشنل اندھے ہیں، لنگڑے ہیں، لولے ہیں، کانے ہیں، بہرے ہیں، یا جو بھی پروفیشنل ورکر بھیک مانگتے ہو تو نہیں دینا چاہیے.
آپ اپنی زکات، اپنی خیرات، اپنے صدقات برباد کر رہے ہو. They are all professional beggars. یہ ٹکڑ پر ان کو جو ہے 10,000 5,000 15,000 25,000 روپیہ ان کو ٹھیکہ دینا پڑتا ہے. یہ جس جو بھائی لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے بدلے ہوئے ہیں، اور اگر ٹھیکہ نہیں بھی دینا پڑتا ہے. میں یہ نہیں کہتا چلو سب جگہ ٹھیکے والے ہی چلتے ہیں، لیکن اندھا ہونا کیا بھیک مانگنے کا یہ سبب ہے؟ ہم سمجھتا اندھا ہے اندھے کی مدد کرنی. اس کے پاس 50 لاکھ 75 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ روپے گھر میں رکھے ہوں گے، پراپرٹیز ہوگی، کھیتیاں ہوں گی. تو جو حقدار ہے، جس کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، جس کے پاس کل کے لیے گزارے اوقات کے لیے نہیں ہے، جو کمزور ہیں یا جس کے گھر میں کھانے پینے کے واقع ہیں، بے شک ان کو تلاش کر کے دے. ہاں ان کے 5 کروڑ 10 کروڑ کے فلیٹ ہی کیوں نہ ہو، ان کو دیجیے نا. 5 کروڑ 10 کروڑ تو کیا وہ کھائیں گے فلیٹ کو؟ دیوار کو کاٹ کر کے اس کے لقمے بنائیں گے؟ نہیں. بھلے رہتے اچھے مکان میں ہیں، لیکن ان کا گھر کا جو ہے سہاگ اٹھ گیا ہے، گھر کا کمانے والا کوئی نہیں ہے. اب وہ مطلب ایسے مجبور ہے وائٹ کالر ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے. تو ایسوں کو تلاش کرتے رشتہ داروں میں جا کر دے. تو اندھا ہونا یہ کوئی مطلب جو ہے عذر نہیں ہے ماننے کے لیے. تو بزرگان دین جو ہے وہ دیکھتے تھے کہ اندھا ہے اور ضرورت مند ہے، تو اس کو ہاتھ دے صدقہ دیتے اور وہ دعا دیتا اور پوچھتا بھائی آپ کا نام کیا، آپ کے نام لے کر دعا کروں. وہ خاموش ادھر بھاگ جاتے کہ اس کے سامنے بھی عبداللہ نے پیسہ دیا ہے، عبدالکریم نے دیا ہے، اس کے سامنے بھی اظہار نہ ہو کہ اللہ کے لیے دے دیا. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں 400 سال تک عبادت کرنے والا بندہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اب اللہ پاک فرمائے گا میرے فرشتوں اس بندے کو، بنی اسرائیل کے اس عابد کو میرے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دو. پھر کیا عبادت کر کے آنے والا، اور ایسی عبادت کے پہاڑوں پر چٹانوں میں پیشانی کے پیروں کے ہاتھوں کے نشان پڑ گئے تھے. اتنی عبادت کی تھی، پتھر کے اندر جو ہے نشان پڑ گئے تھے. وہ عرض کرے گا مولا تیرے فضل و کرم سے جنت، تو 400 سال تک میں نے جو روزے رکھے، 400 سال تک بیوی بچے بال اہل و عیال دنیا داری سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے نفس کو مان کر روزے رکھ کر عبادت کر کے تیری بندگی کے لیے میں نے صرف پانی پیا، انگور کا خوشہ کھایا، کچھ بھی نعمتیں نہیں کھائی، اور تیرے کرم سے تیرے فضل سے جنت تو میری عبادت نہ کیا. اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں اس کو لے کر آؤ. اب اس کی ایک آنکھ نکالو، اس کی ایک آنکھ نکال کر میزان عمل پر رکھا جائے گا، اور ایک طرف اس کے 400 سال کی عبادتیں بیریا بغیر دکھاوے کی، نام و نمود و عزت و خواہش و شہرت کی نیت والی نہیں، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے والی نیکیاں رکھی جائیں گی. اب یہ ایک آنکھ کی نعمت اللہ پاک کی اس 400 سال کی عبادتوں پر بھاری ہو جائے گی. اللہ پاک غضبناک ہوگا. فرمایا گیا فرشتوں اس کو پکڑو، اوندھے منہ کر کے، الٹا منہ کر کے جو ہے سر کے بل جہنم میں ڈال دو کہ اس نے میری دیگر نعمتوں کا تو حق ادا کرنا بہت دور کی بات ہے، ایک آنکھ کا بھی حق ادا نہیں کیا. اب وہ لرزہ ہو جائے گا، ڈرے گا، کانپے گا اور عرض کرے گا مولا میری خطا ہو گئی، میری لغزش ہو گئی، مجھے میں بھول گیا تھا، اپنی نیکیوں پر بھول گیا تھا کہ میں کچھ کر کے آیا ہوں. نہیں تیری نعمتوں کا تو حق ہی ادا نہیں کر سکتا، تو مولا اپنے کرم سے مجھے بخش دے. اگر تو عدل و انصاف کرے تو میرا تو کچھ مطلب کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، میں جہنم میں کے جانے کے لائق ہوں. اب اللہ پاک فرمائے گا کہ اس کی جو ہے یہ توبہ ہم قبول کرتے ہیں. حدیث سے پاک خلاصہ اپنے مفہوم انداز میں بتا رہا ہوں. تو اب اس کی جو ہے وہ التجا قبول کی جائے گی، اور اللہ پاک فرمائے گا کہ ہمارے فضل و کرم سے اسے داخل جنت کیا جائے. آپ ذرا سوچئے 400 سال کی عبادت کرنے والا جب ایک آنکھ کی نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا. آنکھ کیا نعمت ہے؟ کسی نابینا سے جا کے پوچھو. کان قوت سماعت کیا ہے؟ کسی بہرے کو جا کر پوچھو. زبان کی ویلیو کیا ہے؟ کسی گونگے سے جا کر معلوم کرو. جس کے پیر نہیں ہے نا اس کو جا کر پوچھو کہ پیر کی امپورٹنس کیا ہے. جس کے ہاتھ نہیں ہے اس کو جا کے پوچھو بیچارے کے ہاتھ نہیں ہے، وہ معذور، وہ مفلوج کیا ہے، اس کے مطلب اس کی امپورٹنس ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمارا کھانا کھاتے ہیں پیٹ میں ڈائجیشن ہو جاتا ہے، ہم طہارت کر لیتے ہیں، فریش ہو جاتے ہیں. ارے جس کو پیشاب آنا ہی بند ہو جائے
उसको पूछो जाकर जिसको पत्नी की तकलीफ होती है, मछली की तरह तड़पता है, अपेंडिक्स से दर्द उठता है तो बेकरार हो जाता है, दर्द से उठता है तो बेचैनी आ जाती है, और अल्लाह ना करे किसी को कैंसर हो गया तो ऐसा ही मर जाता है कि बस मैं अब चंद दिनों का मेहमान हूं, चंद महीनों का मेहमान हूं। जिसकी किडनी फेल हो जाती है उसको जाकर पूछो कि किडनी की वैल्यू क्या है, वो कहता है कि ले लो 10 लाख रुपया, ले लो 20 लाख रुपया, ले लो 50 लाख रुपया, एक किडनी ट्रांसप्लांट कर दो, मुझे किडनी डोनेट कर दो। ये आज एक बुजुर्ग के पास आकर किसी ने कहा कि हुजूर मैं बहुत तंगदस्त हूँ, बहुत परेशान हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। आपने फरमाया अच्छा, हज़रत उबैद का वाक़या है, उनके पास आए थे। हज़रत उबैद ने फरमाया ठीक है, एक आंख आप बेच दो, 1 लाख दिरहम ले लो। कहा हुजूर ये कैसे हो सकता है, मैं एक आंख निकाल कर दे दो 1 लाख नहीं दे सकता। कहा ठीक है, एक हाथ काट करके दे दो, 1 लाख दिरहम ले जाओ। कहा नहीं नहीं हज़रत ये कैसे पॉसिबल है। कहा ठीक है, एक पैर काट दो, 1 लाख दिरहम ले लो। इस तरह करते 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 नेमतों का वो जिक्र करते रहे। कहा कि 1-1 लाख दिरहम ले लो। कहा नहीं नहीं हुजूर मैं कोई नेमत नहीं दे सकता। कहा मैं तो तेरे अंदर लाखों लाख दिरहम की प्रॉपर्टीज तेरे अंदर में पाता हूं, जितनी नेमतें तेरे पास है, इतनी दौलत तेरे पास है, और फिर तू तंगदस्ती का रोना रोता है, शिकवा करता है। तो पता चला कि अल्लाह पाक की जो नेमतें हमको मिली हुई है ना, उसका हमें अंदाजा नहीं है। जिसको डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाए, जिसका पेट साफ नहीं आता है, जिसको बवासीर हो जाए, जिसको खून आए, जो बैठ ना सके, मैं मतलब दवाइयों का काम करता हूँ, मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, उनको बोलता हूँ बैठो, नहीं नहीं बैठ नहीं पाते, बैठेंगे तकलीफ होगी। तो जो बैठ नहीं सकते इतने दर्द की वजह से, अब तो अंदाजा लगाइए कि आपको अल्लाह पाक ने कितने अच्छे से करोड़ों से अच्छा रखा है, लेकिन फिर भी आंख खुलती है तो गुनाह, ज़बान चलती है तो गुनाह, हाथ उठते हैं तो गुनाह, कदम उठते हैं तो गुनाहों की तरफ हमारी तवज्जो जाती है, दिलो दिमाग की तरफ तो ख्यालात भी गुनाहों की तरफ जाते हैं। हाथ उठता है, मोबाइल उठा करके रील देखते हैं, गुनाहों भरे काम देखते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं, ना देखने का देखते हैं। अल्लाह ना करे अल्लाह का कहर और गज़ब उभर पड़ा और अल्लाह पाक ने उसी वक्त हमारी आंखें हमसे छीन ली, अंधे हो गए तो क्या करेंगे? जी हाँ, वो जिस पर भी कादिर है। अभी हमारे एक दोस्त है माहिम में, जो अफसर स्ट्रीट मार्ट आप मिठाई वाले जानते होंगे, बाहरी, उसके जो मालिक है, उन्होंने एक शादी में अभी 20 तारीख को 21 तारीख को उन्होंने मुझे बताया कि वक्र भाई मैं दुकान पे बैठा हूँ और बहुत अच्छे से सब कुछ काम काज कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जबान बंद हो गई, मैं बोलना चाहता हूँ फिर भी किसी को कोई बोल नहीं पाता हूँ, मेरी जबान चल ही नहीं रही है, सब देख सुन समझ रहा हूँ लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं परेशान हो गया, 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटे तक कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। फिर बोले मैं घर गया, जाकर सूरह बकरा पढ़ना शुरू कर दिया, 2.5 पारे उनको याद थे, उन्होंने बताया कि पढ़ता रहा। अल्लाह के करम से कुरान मजीद पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक ने फिर कुव्वत गोया अता फरमाई। तो ये अल्लाह पाक का करम है। जब वो छीनने पर आता है, जब वो नेमतें लेने पर आता है तो बंदा तरस के रह जाता है। हमारी नेमतें हमसे कहीं छीन न ली जाए, अल्लाह पाक की बारगाह में रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे कि अल्लाह पाक जो तूने नेमतें दी है। ऐसा भी होता है ना, कल तक ज़कात देने वाला था, आज ज़कात देने वालों में खड़ा है। कल तक बिल्कुल मस्जिदें बनाने वाला, मदरसे तामीर करने वाला, खैरखाई करने वाला, शादियां करवाने वाला, गरीबों मुफ्लिसों मजबूरों को देने वाला, आज वो लेने वालों में खड़ा है। क्या हुआ? ज़लज़ला आया, सारा का सारा निजाम उसका दरम बरम हो गया, एक जोरदार ब्लास्ट हुआ, आग लगी, उसके शॉर्ट सर्किट हुआ, इसका पूरा एम्पायर खत्म हो गया। क्या हुआ? सैलाब आया और ऐसा तूफान आया कि सब के सब घर बार दुकान मकान सब डूब गए, घर वाले भी डूब गए। तो अब देखिए अल्लाह पाक की तरफ से उसकी बशीयत है, वो आजमाता है। तो अगर अल्लाह ना करे हमसे अगर नेमतें छीन ली तो क्या करेंगे? हमारी आंखें चली गई, हमारे कान की सुनने की कुव्वत खत्म हो गई, जबान की बोलने की ताकत जाती रही, कितना अफसोस होगा, जिंदगी भर कितना पछतावा करेंगे। इससे पहले कि अल्लाह ना करे अल्लाह नाराज हो और हम पर कहर और गज़ब नाज़िल फरमाए, हम सच्ची तौबा करें। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करें कि मौला मुझसे हो गए बहुत गुनाह हो गए, जाने में भी हुए, अनजाने में भी हुए, दिन के उजाले में भी हुए हैं, रात के अंधेरे में भी हुए। या अल्लाह पाक मेरा ईमान है, तू जानता था, लेकिन फिर भी मुझसे गुनाह हो गए, तू गफूर रहीम है। तेरा ही तो फरमान अभी सुना कि कोई गुनाह ऐसा नहीं जो उसकी बख्शिश से बढ़कर हो। ऐ करीम, आज हम शब जुमा में तौबा करते हैं, हमारे सारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारी बख्शिश फरमा दे, हमारी पकड़ ना फरमाना, हमें
ہمیں اپنی نعمتوں سے ہمیشہ زندگی کے آخری سال تک سرفراز رکھی ہو، ہمارے اپنی نعمتوں کے ساتھ ہی دنیا سے اٹھائی ہو، اور ہمیں تیری عبادت والی، تیری ریاضت والی، تیری خوشنودی والی زندگی عطا فرمائی ہو۔ اللہ ہم سب کو اس کی رضا پر راضی رہنے اور اس کی آزمائشوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا اے داؤد علیہ السلام، اگر تو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دے۔ جبکہ اللہ کے نبی کے دل میں محبت ہوتی نہیں، ہماری تربیت کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، معصوم یعنی سیاہ سے پاک، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، دنیا کی محبت میں وہ گرفتار ہو ہی نہیں سکتے، لیکن ہماری تربیت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی محبت کو دل سے نکال دے، کیونکہ میری اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ جس دل میں دنیا کی محبت ہو، اللہ کی محبت اس میں جاگزی نہیں ہو سکتی۔ جس دل میں اللہ کی محبت ہو، اس دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے تو اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کی محبت نہیں ہے تو دنیا کی محبت۔ یعنی یہ غلبہ ہم دیکھ لیں کس چیز کا ہے، ہمارے خواہشات ہیں کہ بس دنیا ہی دنیا سنور جائے، دنیا ہو سکتا ہے سنور جائے، آخرت کہیں برباد نہ کر بیٹھے۔ اللہ ہم سب کو اپنے دلوں کو اللہ کی محبتوں کا گہوارہ بنا دے، اللہ کی محبتوں کا ہمارا جو ہے ایسا وہ کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی سچی محبت ہو، اور دنیا کی محبت، بے جا محبت سے ہمارا دل اچاٹ ہو جائے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کے لیے بیوی بچوں کے لیے نہ کمائیں، بچوں کو تربیت کے لیے اسکول کالج میں نہ بھیجے، یونیورسٹی میں نہ بھیجے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کے لیے حلال روزی کمانا نہیں، بلکہ حدیث پاک میں فرمایا طلب الحلال واجب علی کل مسلم، حلال روزی کمانا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ تو یہ قدر ضرورت، ایسا نہیں کہ اسلام نے ہم کو کہا کہ بھیک مانگو، اللہ کے نام پر دے دو، رسول کے صدقے میں دے دو، غوث پاک کے وسیلے دے دو، نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے ہاتھ سے بہت زیادہ افضل ہے، یعنی دینے والا ہاتھ اللہ آپ کو دینے والا بنائے۔ دینے والا کب ہوگا؟ جب حلال روزی کمائیں گے، مشقت کریں گے، محنت کریں گے۔ تو یہ دنیا نہیں ہے۔ یہ دنیا کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ دنیا کی محبت پہ اتنے کمانے میں مدمست ہوئے، نماز قضا ہو گئی۔ دنیا کمانے میں اتنے مدمست ہو گئے کہ حلال کما رہے کہ حرام کما رہے، اس پہ ہم کو تمیز نہ رہی۔ مال کمانے میں اتنے ہم پاگل ہو گئے کہ کسی کو دھوکہ دے رہے، کسی کو مال ملاوٹ والا دے رہے، کسی کو ڈپلیکیٹ جو ہے وہ اوجی بول کر کے دے رہے۔ اس طرح کے سب معاملات تھے۔ وہ سامنے والا چاہے وہ بیچارہ کچھ بھی ہو جائے اس کا، ہم اپنی مطلب نہیں، یہاں اپنے بھائی کی خیر خواہی کرنا ہے، مسلمان ہو بلکہ غیر مسلم کے ساتھ بھی ہم ایمانداری کا ثبوت پیش کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ یار مسلمان اپنے کاروبار کے معاملات میں اتنا صاف ستھرا، اتنا ڈسپلنڈ ہے، اتنا اس کا انداز نکھرا ہوا ہے، اسلامی تعلیمات پر ہم عمل تو کریں۔ تو یہ دنیا نہیں ہے۔ اب ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ دنیاوی علوم جیسے اسکول کالج پڑھا رہے، آپ انگلش میڈیم میں پڑھا رہے، پڑھائیے نا، میں خود انگلش میڈیم سے پڑھا ہوں، آپ پڑھائیے، لیکن یہ نیت یہ ہو کہ میرا بچہ اچھا انگریزی نہ ہوگا تو یو کے میں جائے گا، یوروپ میں جائے گا، افریقن کنٹریز میں جائے گا، وہاں جا کر انگلش میں بیان کرے گا، وہاں کے لوگوں کو نیکی کی دعوت دے گا، یہ دین کے کام کے لیے اپنے زبان کو استعمال کرے گا، اردو بھی سیکھے گا، عربی بھی سیکھے گا، مدرسے میں بھی جائے گا، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ انٹرنیشنل لینگویج ہے۔ تو یہاں یہ دنیا نہیں ہے، اب یہ دین ہی ہے، نیت اچھی ہے تو اب یہ نیت ہے کہ مدرسہ پڑھتا ہے تو پڑھے، قرآن شریف پڑھتا ہے تو پڑھے، نہ پڑھتا تو نہ پڑھے، میرا بچہ گریجویٹ ہو جائے، میرا بچہ انجینئر ہو جائے، میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، میرا بچہ سی اے بن جائے، میرا بچہ ایم بی اے کر لے، یہ سب کچھ تو کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کو دین نہیں سکھایا تو آپ کا جنازہ پڑھا ہے نا، اس کو نماز جنازہ کی نیت نہیں آتی ہوگی کہ نماز جنازے کی نیت کیا کرنی ہے، پہلی تکبیر میں کیا پڑھنا ہے، دوسری تکبیر میں کیا پڑھنا ہے، دعا جنازہ کیا ہے، نماز جنازہ کی نیت کیسی ہے، اس جنازے کی نیت میں نماز میں کون سی دعا پڑھنی ہے وہ اس کو نہیں آئے گی۔ تو آپ بے شک بنائیے، سب کچھ بنائیے دنیاوی تعلیمات کا، لیکن سب سے پہلے مجھے اتنا کہنے کا تو حق دیں گے نا کہ سب سے پہلے اسے عاشق اللہ بنائیے، عاشق رسول اللہ بنائیے۔ جب اللہ اور کے رسول کی محبت سے اس کا دل لبریز ہوگا، وہ کہیں بھی رہے، افریقہ میں رہے، امریکہ میں رہے، یوروپ میں رہے، ایشیا میں رہے، عرب کنٹری میں رہے، اس کا دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے لبریز ہے،
تو وہ شریعت کی سنت کی دین کی پابندی کرتے ہوئے وہ عمل کرے گا. آج داڑھی والے کا ڈاکٹر نہیں ہے, امام والے کا پریکٹس نہیں کر رہے. ایڈوکیٹ ابھی کل میں 31 نائٹ کا بیان کیا اپنے کلیان میں, اور الحمدللہ ایک تعداد تھی وکلا کی, ایڈوکیٹ سی, اتنی بڑی داڑھی سر پر, امامہ شریف سجا ہوئے, کار لے کر آئے مجھے ریسیو کرنے کے لیے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ لبادے میں, یہ اسلام وضاقتہ کے ساتھ ہم دنیا کے ایگزسٹنس میں اپنے آپ کو مطلب ایگزسٹ کر نہیں پائیں گے. نہیں, ایڈجسٹمنٹ ہونا ہی ہونا ہے. ہم بھی جاتے ہیں, میں پریزیڈنٹ آف انڈیا کے پاس جاتا ہوں, راشٹرپتی بھون جاتا ہوں, میں پرائم منسٹر آفس جاتا ہوں, میں سی بی آئی ڈائریکٹر کے پاس جانا ہے تو بی جے پی کے پاس آفس میں گئے, یہی لباس میں جاتے ہیں. اور جب وقت ہوتا ہے تو بڑے بڑے منتری سنتری کے گھر پہ نماز کا وقت ہے, بھائی نماز پڑھنا ہے, ابھی دور جائیں گے, مسجد قریب پہ نہیں ہے, نماز قضا ہو جائے گی, تو وہ جگہ بنا دیتے ہیں. تو آپ کے دل میں اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے, اب بھلے سے غیر مسلم کے یہاں ہے, اللہ پاک نے زمین, پوری زمین کو سجدہ کا بنا دی ہے. جہاں بھی آپ نماز پڑھیں, آپ پلیٹ فارم پر ہیں, اسٹیشن پر ہیں, نماز قضا کیسے ہو ہماری؟ اللہ رسول سے محبت ہے تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے بہت آسان ہو جائیں گی. اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں کمزور ہے تو صحیح, ایمان والا تو ہے لیکن دنیا کی محبت غالب ہے. تو اس کی مثال یوں ہے کہ ایک کشتی چل رہی ہے, جہاز چل رہا ہے. اب جب تک وہ پانی اس کے آگے ہے, اس کے پیچھے ہے, دائیں ہے, بائیں ہے, نیچے ہے, تب تک تو وہ کشتی صحیح سلامتی کے ساتھ چل رہی ہے. اس کے دل میں جیسے دنیا کی محبت کو یہ بتایا گیا کہ کشتی کے مانند ہے, جب تک اس کے آگے پیچھے دنیا ہے, نیچے بھی پیروں کے نیچے بھی دنیا ہے, لیکن جب تک اس کے دل میں وہ دنیا جگہ نہیں بناتی تب تک وہ کشتی کی طرح چل رہی ہے. اور جس وقت اس کے دل میں دنیا کی محبت گھر کر گئی, حلال و حرام کی تمیز چھوڑنا, دنیاوی سب گناہوں میں مبتلا ہونا, تو اب ایسا ہے جیسے اس کشتی میں سوراخ ہو جانا. اب اس کے دل میں وہ جیسے پانی آنا شروع ہو گیا, محبت سے دنیا آنی شروع ہو گئی, وہ پانی آنا شروع ہوا تو دھیرے 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 کیا ہوگا, ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر, ایٹ دا اینڈ آف دا مطلب ڈیسٹینیشن, وہ جہاز جو ہے وہ ڈوب جائے گا. تو ہماری کہیں ہلاکت نہ ہو جائے, کہیں ڈوب نہ جائے, ہم کہیں برباد نہ ہو جائے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو آپ پریفرنس دیجئے, امپورٹنس دیجئے. اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ اپنے دل کو دنیا کی محبت سے پاک رکھو, اس کے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دو. پھر فرمایا, اے داؤد, جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ رات کو میرے حضور تہجد ادا کرتا ہے جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں. وہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے جب غافل لوگ میرے ذکر سے غفلت میں پڑے ہوتے ہیں. اللہ کا جو محبت کرنے والا وہ ذکر اللہ میں اپنی زبان کو تر رکھتا ہے, رب النسان رکھتا ہے. اور جو غفلت میں ہے وہ صرف خاموشی بھی رہے تو بھی غفلت والی خاموشی ہے. ہاں, اگر خاموشی میں بھی یہ کہ میرا قبر پہ کیا ہوگا, میرا ایمان سلامت رہے گا نہیں رہے گا, میں آخرت کا اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا, میں نیک اعمال کر پایا نہیں ہوں, ہائے میری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی نہیں ہوگی, یہ فکر آخرت کے لیے, ایک لمحے کی آخرت کی فکر. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر. یہ فکر کرنا اچھا ہے, لیکن فکر کیا ہے, ایک فلیٹ ہے تو دوسرا کیسے ہو جائے, ایک دکان ہے تو دوسرا برانچ کیسے کھول لوں, ایک کار ہے تو دوسری بڑی لگژری کار کیسے آ جائے, بی ایم ڈبلیو کیسے آ جائے, آڈی کیسے آ جائے, مرسیڈیز کیسے مل جائے, میں اپنی لگژریس لائف سٹائل کو کیسے گزاروں, برانڈیڈ گھڑی, برانڈیڈ کپڑے, برانڈیڈ شوز, برانڈیڈ یہ سب چیزیں مل جائے. تو یہ برانڈیڈ سب کچھ یہی رہ جائیں گے. کوئی برانڈیڈ کسی کا کوئی سامان آپ نے دیکھا ہے کہ اس نے یار بڑی ناز سے برانڈیڈ گھڑی پہنی تھی, اب اس کے ساتھ قبر پہ دفن کر دو, یہ سونے کی چینیں پہنتا تھا, سونے کی انگوٹیاں پہنتا تھا, سونے کے وہ پہنتا تھا, اس کو سونے کی چین کے ساتھ اس کو دفنا دو, وہ زندگی میں کبھی اس نے چھوڑا نہیں. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, بلکہ جو کوٹ پہننے والا, ٹائی پہننے والا, شرٹ پہننے والا یا اسلامی لباس پہننے والا, اسے کپڑے اتارے جاتے, نہیں اترتے, بنیان نہیں اترتا تو کینچی سے پھاڑ دیا جاتا. چندی بھی, دنیا کی چندی بھی کپڑے کی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ دی جاتی. اور آپ نے دیکھا کسی مردے کے جو ہے وہ کفن کے اندر جیب لگا ہوا ہو کہ اس کے اندر چلو $200-500, $1000, $2000, $5000 پاؤنڈ ڈال دو, شیلنگ ڈال دو, نہیں دیکھا ہوگا, کیونکہ کفن میں کوئی جیب ہوتا ہی نہیں ہے, وہ خالی ہاتھ آیا ہے, خالی ہاتھ جانا ہے. سکندر بادشاہ نے اپنے مرنے سے پہلے ایک وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں نا تو میرے ہاتھ جو ہے نا جنازے کے باہر یوں لٹکا دینا.
لوگوں نے پوچھا کہ سکندر بادشاہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والی شخصیت اور آپ یہ اس طرح کی وصیت کر رہے ہیں. فرمایا کہ میں یہ دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جتنے سکندر تھا چلا دنیا کو، اور جس نے پوری دنیا پر سلطنت کر لی، جب یہ دنیا سے گیا ہے تو اس کے دونوں ہاتھ خالی، پوری دنیا پر حکومت کر لی، لیکن جب دنیا سے گیا کچھ بھی ساتھ نہیں گیا. تو ہم بھی کچھ لے کر جانے والے نہیں ہیں. اربوں خربوں روپے بھی کما لیے، ملینر بلینر ٹریلینر بھی بن گئے، سب ادھر رہ جائے گا. اور پتہ نہیں ہمارے اس دولت سے ہماری اولاد، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بچے اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں، یوٹیلائز کرتے ہیں اچھے طریقے سے، یا اس کو ہمارے لیے گناہ جاریہ بناتے ہیں کہ پاپ تھا تو ہم کو ڈانسنگ کلب میں جانے کا نہیں تھا، میں بیئر بار میں جاتا تھا تو مطلب میں بھڑکتا تھا، اب تو مر گیا، مٹی ٹھنڈی ہو گئی، اب میں اپنے رنگ رنگیاں بناؤں گا، گرل فرینڈز کے ساتھ میں ادھر جاؤں گا ادھر جاؤں گا. تو یہ گناہوں بھلی اگر کیفیت میں چھوڑ کر مال چھوڑے ہیں. حضرت ابو درداء سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ نے اولاد کے لیے کیا چھوڑا؟ انتقال کا وقت ہے، موت کے وقت سکرات سے پہلے کسی نے پوچھا، کہا کہ میری اولاد اگر نیک ہے تو اللہ اور اس کا رسول ان کے لیے کافی ہے. اگر میری اولاد نیک ہے تو میری اولاد کے لیے اللہ رسول کافی ہے. اور اگر میری اولاد بد ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جلیل القدر صحابی جنہوں نے نہ جانے 20 سال سرکار علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا تھا، دن رات ان کی صحبتوں میں رہتے، ان سے حدیث پاک منقول ہے، فرماتے ہیں کہ اگر میری اولاد بری ہے تو میں ان کے لیے مال و دولت نہیں چھوڑنا چاہتا کہ کہیں میرے چھوڑے ہوئے مال سے وہ کہیں گناہ نہ کرے اور مجھے عذاب قبر نہ ہو. پھر جب اور سکرات کا وقت قریب آیا تو رونے لگے، دھاڑے مار مار کے رونے لگے. لوگوں نے پوچھا ہے ابو درداء کیوں رو رہے ہو؟ کہا ہائے میں ان کاموں میں مبتلا ہو گیا، ان کاموں میں ملوث ہو گیا جن کاموں سے رسول پاک علیہ السلام نے منع فرمایا تھا. فرمایا ایسا کوئی کام تو ہم نے شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف، دین کے خلاف آپ کو کبھی کوئی کام کرتے دیکھا نہیں. کون سا کام ایسا کر دیا جو رسول پاک علیہ السلام نے منع کیا اور آپ نے کر لیا ہو؟ فرمایا دنیا کے مال کو جمع کرنے سے منع فرمایا تھا. ہائے میں نے دنیا کا مال جمع کر دیا، میں نے دنیا کا مال، میں نے پراپرٹیز بنا لی، میں نے ایسیٹس میں نے کھڑے کر دیے. آپ کے وصال کے بعد، انتقال کے بعد سارا مال، آپ کا جو ایسیٹ تھا، آپ کی جو پراپرٹیز تھی، سارا جو بھی جائیداد آپ نے چھوڑی تھی نا، ان سب کو ملایا گیا نا تو وہ 10 درہم کو بھی نہیں پہنچے تھے. 10 درہم، جس میں کیا تھا؟ جھاڑو تھا، چکی تھا، چٹائی تھی، بستر تھا، پشکیزہ تھا، مٹکا تھا. اس کو کہتے ہیں کہ میں نے مال جمع کر لیا. مال 10 درہم بھی نہیں تھوڑا مال. پھر بھی کہتے ہیں کہ ہائے جس چیز سے رسول پاک نے منع کیا تھا میں نے مال جمع کر دیا. اور ہمارے پاس 10 لاکھ ہے تو بھی کم ہے، 10 کروڑ ہیں تب بھی کم ہے. پھر بھی دعا کرتے کہ حضرت تعبیذ دے دو، تعبیذ دے دو. تعبیذ بولنا بھی نہیں آتا ان کو. یہ کیا ہے؟ یہ مطلب دنیا کی ہوس اتنی زیادہ ہوگی. ہمیں سیدنا رابعہ بصریہ کے پاس کسی نے آ کر کہا حضور میری روزی میں برکت کے لیے دعا کر دو. فرمایا تیرے دل میں دنیا کی محبت بہت زیادہ غالب ہے کہ تو اتنا سب کچھ تیرے پاس ہوتے ہوئے بھی کہ تو بیٹھے بٹھائے کھائے، تیری جنریشن کھائے تب بھی ختم نہ ہو، پھر بھی تو روزی میں برکت کے لیے میرے پاس آیا ہے. یہ سکھانے کے لیے تھا. ہماری امت ہم تک یہ اچھے پیغامات پہنچے اس کے لیے ان کی تربیت کرنی تھی. حلال روزی کمانا یا اس کے لیے تعویذ لینا گناہ نہیں ہے. اگر اچھی نیت ہو کہ میں مال کماؤں گا مسجدیں بناؤں گا، مال کماؤں گا مدرسے بناؤں گا، مال کماؤں گا دعوت اسلامی کے نیک کاموں میں خرچ کروں گا، راہ خدا میں قافلے سفر کرتے ان لوگوں کو 12 مہینے کے قافلے کا میں اسپانسرشپ کروں گا، ان کو فائنانس کروں گا، دعوت اسلامی کے نیک کاموں میں، دین کے نیک کاموں میں غریبوں، مفلسوں، مجبوروں کی مدد کروں گا. اچھی نیت ہے تو اچھا ہے. اور اگر صرف تفاخر کے لیے، گھمنڈ کے لیے، غرور کے لیے، پراؤڈنس کے لیے کر رہے ہیں تو پھر آخرت میں پھنسنے والی بات ہوگی. آخر میں کچھ اور وسیع اللہ پاک کی طرف سے جو داؤد علیہ السلام کی طرف وحی پہنچی تھی اس کو کر کے بیان اختتام کی طرف لاتا ہوں. فرمایا اے داؤد علیہ السلام جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ رات کو میرے حضور تہجد ادا کرتا ہے جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں. وہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے جبکہ غافل لوگ میرے ذکر سے غفلت میں پڑے ہوتے ہیں. وہ میری نعمت پر شکر ادا کرتا ہے جبکہ بھولنے والے مجھ سے
غفلت اختیار کرتے ہیں۔ میرے اسلام بھائیوں، اللہ پاک کی حقیقی محبت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ہمیں اس کے حصول کے طریقے معلوم ہوں گے۔ اللہ پاک کی محبت پانے کا سب سے اہم ترین طریقہ ہے کہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور ہر معاملے میں آپ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کے حصول کے لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو شرط قرار دیا ہے۔ چنانچہ پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ کنز العرفان، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو، اب ہم لوگوں سے کہا جا رہا ہے، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ کے رسول کے فرما بردار ہو جاؤ، اور اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی محبت کا دعویٰ اسی وقت سچا ہو سکتا ہے جب ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرتے ہوں گے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان اس آیت کریمہ کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے جو آپ کے وسیلے کے بغیر ہماری محبت کا دم بھرتے ہیں، اللہ کے رسول کے وسیلے کے بغیر اللہ کی محبت کی دم بھرتے ہیں، تو یہ جو کہہ رہے ہیں یہ جھوٹا دعویٰ ہے، یا جو اپنے رب کا پیارا جان کر آپ سے بے نیاز ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے آپ پہ پیارا بنو، رسول اللہ کو معاذ اللہ جو ہے وہ ایوائڈ کرے، ان کی طرف توجہ نہ کرے، تو وہ بھی اللہ کا پیارا نہیں ہو سکتا۔ یا جو آپ کی اطاعت کے سوا دوسرے اسباب سے خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں، ان سب کو اعلان عام کر دیجئے کہ اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نہ مجھ سے مقابلہ کرو، نہ میری برابری کا دم بھرو۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ نہ تم مجھ سے مقابلہ کرو، نہ میری برابری کا دم بھرو، نہ مجھ سے آگے چلو، بلکہ غلام بن کر میرے پیچھے چلے آؤ، اپنے اقوال، افعال، اعمال، غرض زندگی کے ہر شعبے کو میری مثال بنا دو اور مجھ میں فنا ہو جاؤ، پھر معاملہ برعکس ہوگا کہ رب تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تم جو چاہو گے وہ اللہ پاک فرما دے گا۔ اب یہ بڑا پیارا شان نزول مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا تو صحابہ اکرام، اس کا شان نزول یہ ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ صحابہ اکرام آپس میں بات کر رہے تھے کہ ہم اللہ سے بہت محبت کرتے، تو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں فرما دو جو اللہ پاک سے محبت کی دعوے ہے نا، کیا کہہ دو، کیا رہے صحابہ، جب اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے بہت چاہتے ہیں، ہماری محبت ہماری بیٹھوں کو کیا ہے، میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں، اس سے میرا مطلب جو ہے وہ ہو گیا ہے، دنیاوی عشق مجازی میں ہم لگے ہوئے۔ صحابہ اکرام میں جب اللہ سے محبت کرتے ہیں، اب قرآن پاک اللہ پاک کی طرف سے وحی آتی ہے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کو فرما دو، قل ان کنتم تحبون اللہ، ان سے کہہ دو جو اللہ سے محبت کے دعوے دار ہے وہ کیا کرے، اب کیا کہا جا رہا ہے، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب چاہیے دنیا کے اعتبار سے ہم ذرا سوچتے ہیں، اللہ سے محبت کی بات کرتے ہیں تو نماز پڑھو، روزے رکھو، حج ادا کرو، زکات دو، راہ خدا میں سفر کرو، یہ صدقہ خیرات تلاوت یہ کرو، نہیں۔ اب اللہ پاک اپنی محبت کرنے والوں سے کیا کہہ رہا ہے، فَاتَّبِعُونِي، اے محبوب ان سے کہہ دو جو مجھ سے محبت کے دعوے دار ہیں نا، ان سے کہہ دو آپ کی اطاعت کرے، آپ کی فرما برداری کرے، آپ کی پیروی کرے، آپ کے طریقہ کار کو، آپ کی سنتوں کو اڈاپٹ کر لے۔ اب جب یہ کر لیں گے تو کیا ہوگا، خوشخبری دی جا رہی، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ پاک انہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ کیا صحابہ کہہ رہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ فرما رہا کہ اے محبوب تمہاری تو اگر اطاعت و فرما برداری
رضا خان بچل کر کہتے ہیں کہ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یحببکم اللہ کا مستقبل قرآن میں ہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے. اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ، اس بندے کا تو بیان ہی نہیں کچھ جسے یا رسول اللہ تم چاہو. اللہ کے رسول کی تعظیم فرما برداری کرنے والا اللہ کا محبوب بن گیا، اور جسے رسول پاک چاہ لے، جسے رسول پاک اپنا محبوب امتی بنا لے. ملے تو جہاں کی آبرو، یہی ہے میری آرزو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم تو قبول ہے. تو ہماری معراج یہ ہے کہ آقا علیہ السلام خوش ہو جائیں. اللہ اور اس کے رسول کی محبت اگر چاہتے ہیں تو قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک عاشقان رسول کی اس تحریک سے ہر دم وابستہ رہیے. اس کے ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے آئیے. اس میں بدری قافلے سفر کرتے ہیں، 30 دن کے راہ خدا میں سفر اختیار کیجیے، 12 ماہ کا سفر اختیار کیجیے. یہ سب نہیں کر سکتے تو 12 دن کے لیے جائیے. 12 دن بھی نہیں ہو سکتا تو ہر ہفتے ہمارے 3 دن کے راہ خدا میں سفر کرتے ہیں، بدری قافلے اس میں سفر کیجیے. آج کی رات 2 حدیث پاک بیان کرتے چلوں کہ جو شب جمعہ میں مغرب کا وقت ہوتا ہے تو اللہ پاک دنیا آسمان کی طرف تجلی فرماتا ہے. حدیث پاک اللہ پاک اپنے شان کے مطابق دنیا آسمان کی طرف جو ہے تجلی فرماتا ہے، اور ایک منادی اعلان کرتا ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی یہ مانگنے والا کہ میں اسے نواز دوں. یعنی اس کا منادی، اس کا فرشتہ اعلان کر رہا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا. صبح صادق تک یہ صدائیں بلند ہوتی رہتی ہیں. ہم خوش نصیب ہیں، اللہ کے کرم سے لاکھوں لاکھ مسلمان اس کے اطراف میں رہتے ہوں گے مسجد میں، لیکن اللہ پاک نے ہمارے تقدیر میں، ہمارے مقدر میں آنا اور یہاں جمع ہونا اور انشاءاللہ دعا مانگنا ہمارے نصیب میں لکھا ہے. کہ ہم کتنے خوش وقت ہیں کہ جمعرات کے دن اجتماع میں آتے دعا کرتے، اور یہ جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے تو اس رات میں یہاں پر بھی مانگے. شام ہو جائے، مغرب سے لے کے صبح صادق تک اللہ کرے کہ روزانہ تہجد کے لیے نماز ہمارے تہجد کے لیے آنکھ کھل جائے. ورنہ جمعہ کے دن تو اہتمام کے ساتھ کوشش کرے کہ تہجد کی نماز پڑھیں. اور آخری پہر میں، ویسے روزانہ آخری پہر میں یہی فضیلتیں پنہاں ہیں، یہی فضیلتیں ہیں کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس وقت گڑ گڑا کر دعا مانگے. اور اگر فجر کی تہجد میں آنکھ نہ کھلی تو فجر سے پہلے 3 مرتبہ ایک اور حدیث سے پاک ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ، یہ 3 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہو. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنے معمولات مکمل کر دیجیے. درود شریف میں پڑھو، ٹیپ کھولنا پڑے گا. آئیے اپنے معمولات وغیرہ مکمل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ذکر دعا انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے انشاءاللہ. صلوا على الحبيب